پیسہ آیا پردہ گیا، پیسہ آیا داڑھی گئی، پیسہ آیا گھر کے اندر سے حیا گئی۔ میرے بھائی پیسہ کماؤ، دولت کماؤ، اسلام آپ کو دولت کمانے سے منع نہیں کرتا ہے، مگر ایسی دولت مت کماؤ جو دولت آپ کے دین کو برباد کر دے، جو آپ کے گھر کی حیا کو برباد کر دے، جو آپ کے گھر کے پردے کو برباد کر دے۔ کیا عثمان غنی پیسے والے نہیں تھے؟ کیا عبد الرحمن ابن عوف پیسے والے نہیں تھے؟ کیا حضرت عباس پیسے والے نہیں تھے؟ صحابہ میں کروڑ پتی صحابہ بھی تھے، صحابہ میں ارب پتی صحابہ بھی تھے، صحابہ میں بڑی بڑی جائیداد کے مالک صحابہ بھی تھے۔ ان کے پاس دولت تھی، زمین تھی، جائیداد تھی، پیسہ تھا، روپیہ تھا، مگر صحابہ کرام نے کبھی دین کو نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں دولت کماؤ مگر دین کو مت چھوڑو۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائے؟ آج گھروں کے حالات کیا ہے میرے بھائی؟ میرے پاس ایک فون آیا ایک خاتون کا مئو سے، انہوں نے کہا مولانا صاحب 10 سال ہو گئے میری شادی کو، 9 سال کا ایک بچہ بھی ہے میرا، لیکن میرا شوہر مجھے چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتا ہے، حرام رشتے بناتا ہے، میں کیا کروں؟ مجھے کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی تسبیح بتا دیجئے جس کو میں پڑھ کے اپنے شوہر کو پلا دوں کھلا دوں، میرا شوہر مجھ سے پہلے سے محبت کرنے لگے۔ میں نے کہا ہے میری بہن، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے آپ کا شوہر جب گھر میں آتا ہے کیا آپ اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہیں، اچھا کپڑا پہنتی ہیں؟ کیا اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو سجاتی ہیں، سنوارتی ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں مولانا صاحب میں ان تمام باتوں پر عمل کرتی ہوں، کوئی کمی نہیں کرتی ہوں، میں اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کا سارا جائز راستہ اپناتی ہوں، مگر میرا شوہر حرام رشتوں کی طرف جا رہا ہے، غلط عورتوں کی طرف جا رہا ہے، وہ میرے پاس نہیں آتا ہے، مجھے چھوڑ کر کے وہ باہر ویشی عورتوں کے پاس جاتا ہے، بے حیا عورتوں کے پاس جاتا ہے، ان کے پاس جا کر کے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ میں نے کہا اب سن لے میری بہن، اب سن لے تو پوچھ رہی ہے کہ تیرے شوہر کو کون سی دعا پڑھ کے بتا دوں، کون سا ذکر پڑھ کے بتا دوں جس کو تو پڑھ کے پھونک دے؟ میں نے کہا دعا کی ضرورت نہیں ہے، ذکر کی ضرورت نہیں ہے، اب تیرے شوہر کو جوتے اور چپل کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا ہاں صحیح بول رہا ہوں میں۔ جب ایک انسان آلریڈی ایک عورت سے شادی کر کے حلال رشتے کو چھوڑ کر کے، حلال آپشن کو چھوڑ کر کے حرام آپشن کی طرف جا رہا ہے، اس کو دعا تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کچھ پڑھ کر کے پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو جوتے چپل مارنے کی ضرورت ہے۔ وہ حرام طریقہ اپنا رہا ہے اور تو اتنی بڑی سیدھی سادھی اللہ کی بندی ہے کہ تو مجھ سے دعا پوچھ رہی، کون سی دعا پڑھ کے اس کو دم کر دوں؟ آج یہ گھر گھر کی کہانی ہو رہی ہے میرے بھائی۔ آپ یقین کریں کنوارے مردوں اور کنواری لڑکیوں میں بدکاری اور زناکاری جو بڑھ رہی ہو تو بڑھ ہی رہی ہے، شادی کے بعد بھی، جس کو انگلش میں ہم ایکسٹرا میریٹل افیئر کہتے ہیں، شادی کے بعد کا حرام رشتہ وہ بھی سماج میں بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے۔ سماج کا تانا بانا برباد ہو رہا ہے۔ شادی شدہ عورت کا دوسرے کے ساتھ ریلیشن، شادی شدہ مرد کا دوسری عورتوں کے ساتھ ریلیشن، یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے نہ بیوی شوہر کے لیے وفادار ہے، نہ شوہر بیوی کے لیے وفادار ہے۔ وفادار ہوتے، ایک دوسرے کے لیے لباس بنتے، ایک دوسرے کا حق سمجھتے تو بیوی کبھی غداری نہ کرتی شوہر کے ساتھ، شوہر کبھی غداری نہ کرتا بیوی کے ساتھ۔ ہاں اگر ایک بیوی شوہر کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پا رہی ہے، ایک بیوی کے ذریعے اس کی جسمانی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، بہت سارے مسائل میں تقریر میں بہت کھول کے بیان نہیں کر سکتا، اگر ایک بیوی کے ذریعے انسان کی ساری ضرورتیں پوری نہ ہو پائیں اور اس کے پاس اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، تو اس کو حرام راستہ اپنانے کی اجازت تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں حلال آپشن یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے اگر تیرے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، جسمانی طاقت ہے، مال ہے اور تو انصاف کر سکتا ہے تو تو ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، حلال آپشن ہے۔ اگر آپ کے حالات اور آپ کی طاقت اجازت دیتی ہے آپ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں، مگر یہ حرام ریلیشن شپ آج ہمارے گھروں کو برباد کر رہی ہے میرے بھائی۔
اپنے گھروں میں دین کا ماحول پیدا کرو میرے بھائی. دیندار بیوی بھی دیندار ہو، شوہر بھی دیندار ہو. شوہر نماز نہ پڑھے تو بیوی شوہر کو نمازی بنائے، بیوی نماز نہ پڑھے تو شوہر بیوی کو نمازی بنائے. یہ ماحول اپنے گھر میں پیدا کرو. مجھے اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اس انسان کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، وایقظ امرأتہ، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے. اگر بیوی انکار کر دیتی ہے تو بیوی کے چہرے پر پانی ڈالتا ہے، چل اٹھ تو بھی میرے ساتھ نماز پڑھ. اور اللہ کی رحمت برستی ہے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور شوہر کو بھی اٹھاتی ہے. اگر شوہر انکار کرتا ہے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے اٹھاتی ہے، چل تو میرے ساتھ تہجد پڑھ. ایسی فیملی ہو، ایسے میاں بیوی ہو، ایسا جوڑا ہو تو گھر میں برکتیں اتریں گی، گھر میں نیکی اترے گی اور گھر کے اندر دین کا ماحول پیدا ہوگا میرے بھائی. ایک واقعہ یاد آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا. کون نہیں جانتا حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک بہت ہی نیک، ایماندار، اللہ سے ڈرنے والے خلیفہ تھے. بڑے خاموشی اور سکون کے ساتھ سنیے، تقریر کے یہ آخری پوائنٹ چل رہے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جب خلافت آتی ہے، ساری کاروائی کمپلیٹ کرنے میں پوری رات بیت گئی، فجر کی اذان ہو جاتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بستر پہ آتے ہیں اور لیٹنے لگتے ہیں، آرام کرنے لگتے ہیں. ان کا 17 سال کا جوان بیٹا جس کا نام عبد الملک تھا، وہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابا جان، کیا ارادہ ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا کل پوری رات تیرا باپ جاگا ہوا ہے، میرے ہاتھ پر خلافت کی ذمہ داری آئی ہے، ساری کاروائی مکمل کرنے میں پوری رات گزر گئی. بیٹا اب تیرا باپ آرام کرنے جا رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں تھوڑا سستا لوں اور ظہر کی نماز کے بعد پھر اپنا کام آگے بڑھاؤں گا. کہا اے ابا جان، آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ سماج میں ہیں جن کا حق مارا گیا ہے، جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اتیاچار ہوا ہے، اور آپ کے ہاتھوں میں جب خلافت آئی ہے اب وہ اس انتظار میں ہے کہ ان کا حق ان کو ملے گا، اتیاچاریوں کو سزا دی جائے گی، ظالموں کو سزا دی جائے گی. اے ابا جان، یہ کام کرنے کے پہلے آپ بستر پہ جا رہے ہیں. کہا بیٹا میں بستر پہ جا رہا ہوں کیونکہ رات بھر کا تھکا ہارا ہوں، میں ظہر کے بعد یہ کام نپٹاؤں گا، تو ٹینشن مت لے، تو فکر مت کر. کہا اے ابا جان حل تضمن ان تعیش الحیات بعد الظہر، اے ابا جان کیا آپ اس بات کی گارنٹی لے سکتے ہیں کہ آپ ظہر کی نماز تک زندہ رہیں گے؟ کہا نہیں میرے بچے، اس بات کی گارنٹی تو میں نہیں لے سکتا. کہا اے ابا جان آپ جب ظہر کی اذان تک کی گارنٹی نہیں لے سکتے اور آپ کے ہاتھوں پر امیر المومنین کی ذمہ داری آ چکی ہے، اسی حال میں اگر اللہ کو پیارے ہو گئے آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ہے میرے بچے میرے قریب آ جا. اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا الحمدللہ الذی اخرج من صلبی من یعیننی علی دینی. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسا بیٹا مجھے دیا ہے جو اپنے باپ کو دین پر مدد کر رہا ہے، اپنے باپ کو سمجھا رہا ہے. باپ سے اگر غلطی ہو رہی ہے تو بیٹا اپنے باپ کی اصلاح کر رہا ہے. اے اللہ تیرا کرم ہے تو نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے. اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آرام کرنے کا ارادہ کینسل کر دیا اور وہیں سے اٹھے اور اپنے کام کو کنٹینیو کیا اور حقداروں کو ان کا حق دلانے کے لیے چلے گئے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہوتی ہے ایک مسلمان کی فیملی.